پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ اسے ٹھیک ہے ہلو اسے ٹھیک ہے پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ پانچویں مرتبہ بلندتر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر ومن الذین ہادوا روزی دینی جانے کی ہو جائے پھر بھی ذرا بلند تر بلکہ مجمع آواز ہوگی تو جائیں ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی 41 نمبر آیت جو روز پڑھتے ہیں تلاوت کی. میں 5 دن سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے دین کا بڑا نقصان منافقین نے کیا. بات سمجھنی ہے. سب سے بڑے اسلام نقصان پہنچانے والے پہلے سب سے پہلے منافقین ہیں اور وہ بھی مدینے میں. اور یہ مدنی سورت ہے اور آخری سورت ہے پورے قرآن. اس کے آگے اب قرآن کی کوئی سورت نہیں ہے, آخری سورت ہے. پہلا نقصان پہنچایا منافقین نے, دوسرا نقصان پہنچایا یہود نے. میں بنص قرآن آپ سے روز بیان کرتا چلا رہا ہوں. مدینے میں انہوں نے نقصان پہنچایا. اسی صورت میں آیا غدیر بھی ہے اور جناب علی کا تمام صحابہ کرام کے سامنے اتنا بلند کر کے رسول پاک نے جناب علی کو دکھایا کہ عین دوپہر کو دکھایا تاکہ کوئی بزرگ اپنی کمزور نگاہی کا عذر نہ کر سکے. ایسے دکھایا, سارے عالمین کی طرف دکھایا اور فوراً آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم. مدینے میں اعلان ہو گیا آج میں نے اے رسول تمہارا دین کامل کر دیا.
کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف کامل نہیں کیا، اپنی تمام نعمتوں کو تمام بھی کر دیا. بہت بڑی بات میں کہنے لگا. آج علی علیہ السلام، اللہ فرماتا آج علی علیہ السلام کی ولایت کی وجہ سے میں، اللہ فرما رہا ہے، میں دین کو اسلام کہنے پہ راضی ہو گیا. یہ جملے ہیں رضیت لکم الاسلام، اور میں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں اللہ ہو گیا. میں علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کی وجہ سے اس دین کو اسلام، اللہ کہہ رہا ہے اسلام کہنے پہ راضی ہو گیا. اتنے بڑے اعلان کے بعد پھر علی چوتھے نمبر پہ کیوں آیا؟ درمیان میں ساری باتیں میں نے گویا کہہ دی ہیں، نام لینا نہیں، جو کہنا ہے وہ میں نے کہہ دیا. اتنے بڑے اعلان کے بعد، اور وہ بھی 23 سال کی محنت کے بعد. لیکن میں ضرور کہوں گا، لیکن اعلان میں اے اللہ تو ذرا چھپا لیتا نا. کہتا رسول صرف اعلان کر، تو نے سختی کر دی کوئی نہیں. اللہ کہتا میں نے سختی اس لیے کی ہے رسول تو نے اس ولایت علی پہنچانی ضرور تھی، مگر میری عدالت یہ ہے کہ ولایت تھی اتنا ضروری کہ مجھے کہنا پڑ گیا اگر تو نے ولایت علی نہ پہنچائی میری رسالت پہنچائی ہی نہ. توجہ فرمائیں، میری بات سمجھے. ولایت کی ضرورت کی وجہ سے میں نے یہ تمہیں اتنا کہا ہے، ورنہ تو میرا منتخب رسول ہے. تجھے میں نے رسول نام ہی اس لیے رکھا کہ تو آیا ہی اس اعلان کے لیے ہے، کیونکہ میں نے کہہ دیا اذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. میرا حبیب جب تبلیغ سے فارغ ہو جائے، علی دین کا اصلی چہرہ علی ابن ابی طالب دکھا دے. دین کا اصل چہرہ تو نے دکھایا، اور دکھا کے میں نے کہا وإلی ربک فارغب. اب تیری ڈیوٹی ہو گئی ہے رسول مکمل. تجھے میں نے رسول بنایا ہی اس لیے اعلان کے لیے. توجہ فرما میرے بھائی، اب تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرغب، میری طرف رغبت کر، رغبت کرو، میری طرف آ جاؤ. اب میں زیادہ آپ کو اس دنیا میں رہنے نہیں دیتا. اس کے ساتھ ہی یہ کیوں کہا واللہ یعصمک من الناس. کچھ ایسے ہیں اعلان کے وقت بھی تھے. میں کیا کہوں؟ یہ سارا سلسلہ ہوا کیسے؟ اب یہاں پر جو ترجمہ آگے کرنا ہے اس کو سنبھل کے کرنا ہے. جو ہر رسول الکالم من بعد مواضع، اور 5 دن سے میں کہتا رہا ہوں میرے بھائی، انہوں نے کلم کا ترجمہ لفظ کیا، لفظ کو بدل دیتے تھے، حرف کو بدل دیتے تھے، عبارت کو بدل دیتے تھے، تحریر کو بدل دیتے تھے. نہ عبارت ترجمہ بنتی ہے نہ تحریر بنتی ہے. غور نہیں فرما رہے ہیں آپ نے مجھے روک دیا، میں مشکل پڑھتا، مجھے پڑھنے دیتے، کیا کریں. نہ تحریر بنتی ہے نہ لفظ بنتی ہے. کلم سے مراد ہی کلمہ ولایت علی ابن ابی طالب. سمجھ آئے میرے بھائی؟ کل کی بات جہاں ختم ہوئی وہیں سے بات کو آگے بڑھیں گے. دیکھیں اللہ نے نبوت کا آغاز جناب آدم سے کیا. جناب آدم کو نبی بعد میں بنایا، معصوم پہلے کہا. چونکہ
بنا عصمت ہوتی ہے، عصمت کی بنا نبوت نہیں ہوتی. نبی تب بنتا ہے جب پہلے معصوم ہو. سیانے بنو، سیانے، خدا واسطے سیانے بنو. وہ دنیا والے صرف یہ نبوت کا سلسلہ ایک دو دن نہیں رہا. نبوت کا سلسلہ جناب آدم سے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، پھر وہی عصمت، نبی کے بعد دوسرا وہ بھی معصوم ہوتا ہے، تیسرا وہ بھی معصوم ہوتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ یہ 5000 سال یہی سمجھاتا رہا اللہ، نبی کے بعد جو آتا ہے وہ بھی معصوم ہوتا ہے. نبی کے بعد جو بھی آتا ہے معصوم آتا ہے، نبی کے بعد جو بھی آتا ہے معصوم ہوتا ہے. گل نہیں سمجھ آئی؟ میں اس کی بات ظاہر کر، نبی کے بعد جو بھی آتا ہے معصوم آتا ہے، معصوم. اللہ نے 5000 ریہرسل کرا کے بتایا نبی کا جانشین معصوم کا معصوم ہوتا ہے، غیر معصوم نہیں ہوتا. جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کتنا عرصہ ہوا؟ 5000 سال. 5000 سال اللہ نے ریہرسل کرائی. معصوم کے بعد معصوم، معصوم کے بعد معصوم. ادھر یہ لمبا نہیں ہونا چاہتا. جب معصوم کے بعد معصوم، اس کے پرسوں میں نے کہا اس کا مقصد ہے تو آگے معصوم بیٹا آیا ہے. باپ معصوم تھا تبھی تو بیٹا معصوم ہے. نہیں سمجھ آئی ہے؟ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جب آیا نا وقت اس دنیا میں آنے کا، اب اللہ نے ایک اور شرط لگا دی نبوت کے لیے. شرط لگا دی کہ اب عصمت کے بعد طہارت کا ہونا ضروری ہے. سب سے بڑی نجاست ہی شرک ہے. غور نہیں فرمایا. اس لیے طہارت کی کیا لگائی شرط کہ اب طہارت بھی ضروری ہے. اب یہاں تک جو عصمت آئی، عصمت آئی، ابھی طہارت کا تصور وہ نہیں جو خالق نے یہاں رکھا ہے. اب جناب آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جناب عیسیٰ کا باپ نہیں. معلوم ہوتا ہے اگر طہارت کا سلسلہ پچھلے نبیوں میں اس معیار کا ہوتا تو جناب عیسیٰ کا بھی باپ ہوتا، لیکن جناب عیسیٰ کا باپ نہیں. اب اللہ نے جناب عیسیٰ کو خلق سے نہیں بنایا، امر سے بنایا. جب امر سے بنایا ہے پھر مانو جو امر سے بنتا ہے سمجھ لو وہاں عصمت بھی ہے، وہاں طہارت بھی ہے، وہاں عصمت بھی ہے، وہاں طہارت بھی ہے. جہاں عصمت و طہارت ہوگی بچہ امر سے بنے گا. دوسری لفظ کہوں پھر امر سے بننے کی نشاندہی فرما کے اللہ نے کہا جب بچہ امر سے بنے گا پھر میرا عدل ہے اس کی ماں بتول ہوگی. اور نہیں فرما میں کتنی بڑی بات، اس کی ماں کیا ہوگی؟ بتول، بتول ہوگی. بتول مارات ہمرا کن کرو. بتول وہ ہوتی ہے جو کبھی بھی سرخ پسینہ نہ دیکھے. پھر نہ مانو جس کی ماں کو سرخ پسینہ آئے وہ جانشین نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. چونکہ نشاندہی ہو گئی تھی خطرے کی اس آیت میں، جس آیت میں اعلان ہو رہا ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ اعلان کر دے رسول، اعلان کر رسول. چونکہ میں تو بول نہیں سکتا. اعلان کر دے. کل پرسوں دن میں نے کہا یعنی پھر دوہرا دوں تو اعلان کر نہ من کن تو مولا ہو. جناب علی کی ولایت کا اعلان کر.
فاصلے کہ اس تک رسالت پہنچی ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے ختم. ان کے لیے کیا کہا؟ اعلان کر دو. یہی ہوگا کہ ان تک رسالت پہنچی ہی نہیں ہے، پہنچی ہی نہیں ہے. جو انکار میں پھر نمازیں پڑھتے ہیں وہ منہ پہ مار دی جائے. خوش نہیں ہوئے بات دیکھنا، خوش نہیں ہوئے بات. رسول خدا نے پھر ساتھ کہا واللہ یعصمک من الناس. کچھ ترجمے آپ نے بھی کر دی، سارے میں نہیں کرنے، تو سے بھی ساتھ ہو جائے. واللہ یعصمک من الناس. اللہ کہتا ہے میرا حبیب میں تمہیں لوگوں سے بچا لوں گا، یہ میری ذمہ داری بطور اللہ ہے. تو اعلان کر میں بچا لوں گا. معلومات خطرہ اعلان کا تھا. خطرہ اعلان کا تھا. ان سے میں بچا لوں گا جن سے تمہیں خطرہ ہے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ اے اللہ بتا تو صحیح وہ ہیں کون؟ بیٹھے تو سارے صحابی ہیں کون؟ اور نہیں بنا رہے. آخر مجھے کہنا پڑا بیٹھے تو سارے اپنے پر خطرہ ہے کہیں سے خطرہ ہے نا. رسول آتے رہے اللہ بھی آدھے لے. خطرہ پیش نظر ہے. خطرہ دین کو نہیں، انہی کو خطرہ ہے جنہوں نے نہیں مانا. کیونکہ اللہ نے اب کیا کہا؟ اگلی ترجمہ آپ بھی صحیح شادی پہ آپ بھی ترجمہ مجھے کر کے دے. فوراً کہا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ جانے صحابہ میں یہ لفظ جچتی کب ہے. وہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھ آ گئی نا تھوڑی. رسول خدا نے کیا کیا؟ اعلان کر دیا. فوراً اللہ نے فوراً کہا الیوم اکملت لکم دینکم. رسول آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کیا. اتنا بڑا کثیر مجمع. اکمل تو اکمال مصدر، اتمام تو اتمام الف میم الف میم مصدر. پورا مجمع مجھے بتائے. دو باتیں ہیں، اکمال اتمام. معلوم ہوتا ہے دین کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، اکمال بھی ہو اتمام بھی ہو. جب ہو تو پہلے ڈھونڈے اکمال کسے کہتے ہیں؟ اچھا مجھے بھی نہ آئے پھر میرا پھر کیا بنے. ہاں اکمال کے معنی ہیں بہت بڑی سہولت ہوگی. خدا کا میں فائدہ اٹھاتا ہوں. اکمال کے معنی ہیں علی کی ولایت سے دین کا اصل پورا ہو گیا. یعنی دین کا اصل دین کے اصل کے اکمال کے معنی دین کے اصل کے پورا ہو جانے کے بعد جو اس دین کے عوارض میں کمیاں ہیں وہ بھی ختم. گل نہیں سمجھ آئی. پریشان ہو گیا. ایسے دیکھتے ہیں مجھے آپ کے پریشان چہرے سے میں پریشان ہو جاتا. اتمام میں ساری کیفیات ختم. یہ اتمام کے معنی ہے اصل کمی نقص کا زائل کرنا. علی کی ولایت نے آ کے
کہنا چاہتا ہوں بہت بڑی گل سننا. اب دین میں جو نقص ہے نا نقص جائے میری گل ختم کر دی نا مجھے افسوس ہوگا. اب جو دین میں جو کوئی نقص ہے علی کی ولادت نے اسے زائل کر دیا. اب دین میں کوئی نقص نہیں. جب دین میں کوئی نقص نہیں اب دین کے کامل ہونے کے بعد کوئی ہمت نہ کرے کسی واجب کو داخل کرنے کی. نہیں سمجھ آئی دنیا میں کیا کہہ رہا ہوں. دین کا کامل ہو گیا اب دیکھیں دین کامل ہو. اب اللہ نے جب دین کامل ہو گیا میں کہتا ہوں کہ پتنی کتنے سالوں کی توحید کی تمنا تھی کہ میں کب کہوں گا عالیشان. کتنے دن گزرتے رہے خوش رہے. یوم میں آج اس پر میرے بیچ چکے تھی لغات میں لکھی تھی اب دوبارہ دہرانے مقصود ہے. اب جب دین مکمل ہو گیا دین کامل ہر طرح سے ہر نقص دور. اب اللہ نے دین میں جو کچھ نقص ختم ہو گیا. اب اللہ نے اس دین کو دیکھیں پچھلی شریعتیں منسوخ سارا نظام کتابیں منسوخ چاہے ماننا ہے عمل نہیں کرنا. اب اصل کتنی رہ گئے کلمے کہ اچھا کیڑے گئے اب پتہ تو کرنا نہیں جانا زور لالا مجھے ہو گیا یہ کچھ آپ بھی تو کون سے کلمے ہیں. شکر ہے شکر آپ بھی تو صاحب ہیں ثواب میں آپ بھی شامل ہیں. یہ دیکھیں آپ کی ذہن سے یہ ایک طرح نکلی بات آپ کو بھی شامل ہے. 3 کلمے ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اور ہم معصومین ہو جو. اب معلوم ہو گیا اب دین کے یہ 3 کلمے کب تک چلیں گے جب تک دین رہے گا. 1-2 دن کے لیے نہیں قیامت تک یہ دین ان 3 کلموں کے تحت چلے گا. اب آپ جتنے دنیا کی مخلوق ہے اللہ نے کہا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں میرا دین تو ہو گیا مکمل. اب کوئی آئے نہ آئے چلو نہ ماننے والوں کو میں ایک چانس ضرور دیتا ہوں. نہ ماننے والوں کو نہیں آپ نے تو مان دیا نا میرے بھائی. نہ ماننے والوں کو میں چانس دیتا ہوں. اسے کریم کہتے ہیں. سخی اور کریم میں یہی تو فرق ہے. سخی وہ ہوتا ہے جو مانگنے کے بعد دے کریم وہ ہوتا ہے جو مانگنے سے پہلے دے. ہم تمہیں ایک چانس دیتے ہیں. اس چانس میں جو لفظ قرآن نے صرف کی ہے قربان نہ ہو جاؤں. اس پر میں ایسے بھی پڑھے ہیں اور یہاں بھی پڑھا ہوں لیکن اب چونکہ یہ میرے گفتگو سے مربوط ہے اس لیے میں وہ آیت پڑھتا ہوں 22واں پارہ سورہ فاطر کی 10 نمبر آیت. خالق ارشاد فرمایا اسی طرح بلند اثر یرید العزت فللہ العزت جمیعا. مجھے غور نہیں فرمایا محسوس ہو 5 دن کی محنت کا نتیجہ میں دیا. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب
والعمل الصالح یرفعہ، وہ جس کرم پہ ہم پھر جھگڑا آتا ہے وہی کو میں نے واضح کرنا ہے. الہ یصعد الکلم الطیب، ایک کلمہ آئی، ایک کلمہ الطیب والعمل الصالح یرفعہ، بس اتنی تفصیل. اب اللہ تمام کائنات مخلوق کو ایک چانس بھی دے رہا ہے اور ایک حکم بھی دے رہا ہے. اچھی بات. اب چانس یہ ہے، اللہ فرمایا من کان یرید العزت، جو بھی من جو قدیر میں من ہوا، جو بھی ارادہ رکھتا ہے عزت پانے کا، معلوم ہوتا ہے منکر عزت سے باہر ہوگا. کتنی بڑی عزت کا نام. یرید العزت، خدا جانے علی فرماتے ہیں نحن عزت اللہ ہے، اللہ کی عزت ہم ہیں. خوش ہو جائے کرے، خوش ہو جائے. یرید العزت، جو بھی کوئی تم میں سے ارادہ رکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ارادہ تن عزت لینا چاہتا ہے، باعزت ہونا چاہتا ہے، باعزت ہو کے مرنا چاہتا ہے، عزت دار ہو کے مرو، عزت دار ہونا چاہتا ہے، آؤ عزت لے لو. پوچھا گیا مولا سے، مولا یہ عزت کیا؟ سرکار اگر چاہتے ہو جو فرمائے سے سرکار نے فرمایا عزت کا اعلان ہو رہا، لے لو قیامت تک لے لو. مولا یہ عزت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا عزت نماز نہیں کو حکم سے پڑھوائی ہے. لوگ نہیں فرما رہے ہیں، یہاں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ روزہ نہیں حکم سے رکھوایا ہے، حج نہیں حکم سے کروایا ہے. یہ عزت روزہ نہیں، حج نہیں، نماز نہیں. اس نے کہا مولا ہے کیا؟ فرمایا عزت ولایت علی ابی طالب. خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جاؤ. ہمیں ہمارا دین مکمل
ہمیں پرواہ نہیں ہے، صرف تمہیں سہولت دی ہے۔ اگر تم نے جوانی میں نہیں کیا ہوا، پھر آ گیا بڑھاپا، بڑھاپا بڑھاپا رہتا ہے۔ جوان کیا جانے بڑھاپا کیا ہوتا ہے۔ ہاں اگر تم نے بڑھاپے میں بھی نہیں مانا، توجہ فرما میرا مطلب آخر تک ایک چانس دیا جا رہا ہے۔ اگر تم نے بڑھاپے میں نہیں مانا، چھوڑ دیا، بڑھاپے کے درجے کتنے درجے ہیں، یہاں تک نہیں مانا، یہاں تک نہیں مانا، یہاں تک نہیں مانا، بوڑھے ہوتے گئے، یہاں تک نہیں مانا، یہاں تک زندگی کی آخری رات میں مانا، ہم اور نہیں سمجھا، سمجھ آئیے میرے پتر، خوش ہو پتر، خوش ہو۔ ہم امام عادل ہوتا ہے، امام نے فرمایا ہو تو لے کے وہ شاعر آیا ہے، اس کے سامنے نمازیں کچھ نہیں، نمازوں سے شہادت نہیں ملتی، ولایت سے ملتی ہے۔ اپنا ایک چانس مل گیا، کب ملا؟ او زندگی کی آخری رات مان لو، ہم تمہیں ولایت علی عطا کر دیں، ساری زندگی بدل جائیں گے۔ جو حضرات جب تمنا میں ہیں، اس تمنا کو سب سے پہلے ہی رکھو، اگر کوئی کمی ہے فوراً کہو مولا اب دے دے۔ اب جناب من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا، وقت نہ زیادہ لے، الیہ یصعد الکلم الطیب، روز میں کہتا رہا ہوں کلم کے معنی کلمہ ولایت ہے، کلمہ ولایت ہے۔ اجے پچھے آتے بھی رہ گئی، میں بیان نہیں کر سکتا، اب جناب یہ ہے، اب اللہ کہہ رہا الیہ، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، یصعد و صعود کہتے ہیں زینے کو، یہ جو پوڑی کیا کہتے ہیں سیڑھی کو، سیڑھی در سیڑھی، زینہ در زینہ، یصعد اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف کلم آتا ہے، کلم جمع ہے کلمے کی، اے طیب کی لفظ ہے، کلم کے معنی ہے کلمہ طیبہ۔ اب کلمہ طیبہ کتنے ہیں؟ 3، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں 3 کلمے، 3 اللہ کی طرف چڑھتے۔ اب کلمے میں پڑھ دوں تاکہ میری ٹیپ ہو جائے بات اور دنیا ساری سن رہی ہے، سنیں۔ پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ، گھبرائے نہیں۔ تیسرا کلمہ ہے علی ولی اللہ۔ جو 2 تک پڑھتے ہیں خدا واسطے سن لیں، کلمے 2 نہیں 3۔ ہم نے یہی کہا قرآن کلمے 3، یہ کلمے جب 3 چڑھتے ہیں، فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ ان کلموں کو، ان کے ہر ایک کلمے کے عمل صالح ہے، توحید کا کلمہ ہے اس کا عمل صالح ہے، رسالت کا کلمہ ہے اس کا عمل صالح ہے، ولایت کا کلمہ ہے اس کا عمل صالح۔ پرسے کے بیمار کو نہ مارو، میں میرے سامنے نہ مارو، 1-2 منٹ کے
تین کلمے ہیں، تین، ہر کلمے کا عمل صالح. اتنا بڑا مجمع اسلام آباد کا تشریف فرما ہے. عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا عمل صالح کیا ہے؟ گواہ، توحید کی گواہی. اللہ کا توحیدی آپ کو نام بچ رہے ہیں، توحید کی گواہی ہے، صرف ساری گواہی نہیں، توحید کی گواہی. ٹھیک ہے، جب کلمہ توحید ہے تو توحید کی گواہی. کلمہ رسالت ہے، رسالت کی گواہی. کلمہ ولایت ہے، ولایت کی گواہی. کلمہ کمال میں برابر ہے، بے شک وہ اللہ ہے. کہاں بچے ہوئے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا کلمہ پڑھ لے، رسول کہنا پڑے. رسالت لازم بین نبوت ہے توحید کے لیے. اللہ کا کلمہ پڑھیں، رسول کہنا پڑھیں. پڑھنا اللہ کے کلمے کا کوئی اثر نہیں. اور نبوت کا لازم بین ہے ولایت. جب تک ولایت نہ پڑھیں نہ نبوت کا چاہے گا نہ رسالت. ٹھیک ہو؟ اب یہ تین کلمے ہیں. پہلا کلمہ ہے اللہ کا، اس کا عمل صالح ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ جملہ شہادت ہے عمل صالح. وہ بابر آدمی اب دور تک میری آواز زور لگا. میں نے کہا مولا پھر موقع ملے نہ ملے. عمل صالح ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. رسالت کے کلمے میں کلمہ عمل صالح ہے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ عمل صالح ہے. تو اللہ کو خبر تھی 2 تک پڑھے جائیں گے. میرے خیال نہیں سمجھا. نو چلو. تیسرا کلمہ ہے ولایت. اشہد ان علی امیر المومنین واولادہم معصومین. ہو گیا. یہ ہے 3 کلمے. تینوں کلمے ہیں جو یہ عمل صالح ہیں، گواہیے ہیں جو ان کلموں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. توحید کا کلمہ اس کا عمل صالح توحید کو اٹھائے گا. رسالت کا رسالت کے کلمے کو اٹھائے گا. ولایت کا ولایت کے کلمے کو اٹھائے گا. جب اٹھانے کے لیے 3 عمل صالح گواہیے ہیں. کیا تمہیں آنکھ چھوڑی ہے؟ کسی دل کری ہوئے ہو جو تمہیں آگے پتہ نہیں کی کیا ہوگا. اب میں دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر نماز میں توحید کی گواہی ہے، میں غور نہیں فرما رہا، میری گل غور نہ سنو، خدا واسطے بے پرواہی نہ کرے. اگر توحید کی گواہی ہے اور ہے، اگر گواہی نہ دے نماز ہوگی نہ نماز. ادھر تھوڑے جاگ میں نہیں آ کے نہ چھائی کو آنکھا گیا سنتا زور تو بڑھا ہے. گواہی نہ دے نماز ہوگی نہیں ہوگی، میرا پتر نہیں ہوگی. رسالت کی گواہی اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ گواہی دے دے، یہ عمل صالح. جب 2 کی گواہی سے نماز نہ پڑھے تو نہیں ہو. اور اللہ کہتا ہے کلمے ہوں گے 3. جب تک ولایت کی گواہی نہیں ہوگی میں دوسرے کلمے اٹھاؤں گا ہی نہیں. موجہ کریں موجہ. اسی لیے اللہ نے 3 کلمے بنا کے علی علیہ السلام کی ایک کلمہ طیب کے کیا معنی ہے؟ کلمہ ولایت علی. اللہ سے ان کا ترجمہ مٹا دے جا کے. اس کلمے کو جب تک نہیں پڑھا جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا، آپ مجھے نہ سنیں نہ سنیں، نہیں پڑھا جائے گا، وہ نماز نماز نہیں، شکل نماز ہے، حقیقت نماز نہیں. اور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟
صفین سے واپس آ، 2 منٹ سے جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں انہوں نے کہا ساتھ تھے، مولا آپ اپنی کچھ ولایت کا کمال دکھائیں۔ سرکار علی نے فرمایا تم میں تحمل نہیں ہے، جنگ صفین میں جانا۔ انہوں نے کہا مولا مولا، جان دینے کے لیے صفین میں چلے گئے ہیں، آپ کے کمالات سننے کا تحمل نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا میں چاہتا ہوں تھوڑا سا شروع کروں گا، اگر تحمل ہوا ذرا زیادہ کر۔ 60,000 میں سے 70 آدمی جناب امیر نے چنے، 70 میں سے 7 آدمی چنے۔ ان 7 کو لے کر انتخاب امیر المومنین لے کر سرکار آئے اور آ کر ایک کمرے میں داخل کر کے کنڈی لگا دی، سرکار بیٹھ گئے۔ سرکار امیر المومنین نے پہلے توحید کی حمد و ثنا کی تاکہ یہ سمجھے میں اللہ نہیں ہوں۔ یار ہم سمجھے گال نہیں سمجھ آنی پہ میں بچنے، توحید کی حمد و ثنا کرنے کے بعد جہاں تک میری آواز آ رہی ہے جناب علی نے فرمایا بتایا، ان 7 آدمی کے سامنے فرمایا انا الافضل انا الآخر انا الظاہر انا الباطن انا المحیی انا الممیت۔ 7 آدمی دوڑے کہ باہر نکل گئے، کنڈی لگی ہوئے کنڈی کھلی نہیں۔ میں کہوں گا جس کی کنڈی کوئی نہ کھول سکے وہ تالے لگا دے گے، کیسے کھولیں گے؟ سرکار کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، سرکار نے فرمایا گئے سرکار نے فرمایا آگے ان کا تم کیوں پریشان ہو؟ مولا نے کیا کہا؟ میں نہیں ہو رہا۔ سرکار نے فرمایا تمہیں میں سمجھاتا ہوں، میں نے جو کہا نا میں اول ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ رسول پر سب سے پہلے میں ہی جو ایمان لانے والا۔ میں نے کہا میں آخر ہوں، یعنی سب سے آخر میں رسول سے جدا ہونے والا میں ہوں۔ میں نے کہا میں ظاہر ہوں، میں باطن، یعنی جو کچھ ہے سارا میرا ظاہر ہے رسول پر، اور میں نے رسول کی ظاہراً اور باطناً مدد کی ہے۔ میں زندہ کرنے والا، میں رسول کی سنت کو زندہ کرنے والا اور بدعتوں کو مٹانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا مولا پہلے بتا دیا ہوگا۔ بس آج مجھے حکم ملا ہے اس جوان کی شہادت پڑھے جسے شبیہ رسول کہتے۔ خدا کے یہ محرم کے ایام ہیں، ایسے رویا کریں، ایسے روئے تاکہ پتہ لگے کہ ہمیں امام حسین میں کتنا غم اور کتنا اثر ہے اس میں۔ آج میں اس شہید جناب علی اکبر کی شہادت کی ایک لفظ کہنی ہے، شہادت تھوڑی زیادہ نہیں، شہادت میں علامہ قزوینی جناب امام حسین کے روضے پہ یہ پڑھتے ہیں مجالس۔ ایک دن جناب عباس کی پڑھتے پڑھتے، یہ جناب علی اکبر کی پڑھتے پڑھتے، شہادت میں پڑھتے پڑھتے اس منہ سے نکل گئی لفظ کہ علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا۔ اللہ کے سمجھ آ جائے تمہیں۔ جب دوسری مرتبہ کہا نا، ایک خدام بھاگتا ہوا آیا، قزوینی پڑھنا چھوڑ دے۔ کہا کیوں؟ کہا جب سے تو نے کہا ہے کہ نیزہ لگا، امام حسین کے زری سے خون نے نکلنا شروع۔ سیدہ کو قبول کرنا، اللہ اکبر۔ آ گئی 10ویں کی رات، نماز تہجد کے بعد میرا امام آیا۔ سب سے پہلے اس رات کو خیام کی ترتیب بدل دی تھی میرے امام نے۔ پہلا خیمہ جناب زینب عالیہ کا، بالکل پہلا خیمہ۔ جو ہی امام نے داخل میں کیا دیکھا، جناب اول محمد کو بٹھا کے میری آقا زادی کہہ رہی ہے کل تمہیں خبر ہے تمہارے ماموں پہ کون سا دن آنے والا؟
بجائے خود اگر نظر پڑی ماں نہیں بنوں گا. انہوں نے کہا بھی کل آنے تو دی. امام نے چنا سنا آفرین کہہ کے میرا نام دوسرے خیمے میں آیا. دوسرے خیمے میں اس خیمے میں کون ہے؟ جناب ام فروا بی بی جناب قاسم امیر قاسم کی ماں. قاسم کو بچھا کے کہہ رہا قاسم علی اکبر اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہو تیرا پہلے لاشا آ جائے. قاسم کہتا ہے امی اگر لاشا آنے کے قابل نہ رہے تب تو ماں بنے گی. حضرت مولانا سے رسول فرمائے اللہ اکبر. امام نے دیکھا ماحول بنایا تھوڑا سا ماحول بنا. امام نے دیکھا دعا دی آگے بڑھے. بی بی ام لیلا کا خیمہ ہے یہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی حقیقی ماں ہے. جو ہی داخل کیا دیکھا بی بی ایک چراغ لے کر علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. جب یہ دیکھا کہا ام لیلا کیا کر رہی ہے؟ کہا آقا علی اکبر آج کی رات کا مہمان ہے میں چاہتی ہوں ساری رات دیکھتی. اللہ اکبر. امام نے آ کے دیکھا فرمایا علی اکبر آج حجاج ابن مسروق نے آزان نہیں دے بیٹا تو آزان دے تاکہ تیری آواز یہ بھی سنے کہ رسول کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. پھپھیاں بہنیں مائیں تیری آخری آواز سن لے. جناب علی اکبر کو دستہ آزان پہ آ کے آزان نہیں دی. راجلی پہ آزان نہیں دی. آسمان کی طرف دیکھ کر ہوا سے کہا ہوا حسین کا بیٹا ایک سوال کرتا ذرا ماحول بنائے خدا کا راز ماحول بنائے. سوال کرتا ہے ہوا میں ارتیاس پیدا ہوا علی اکبر حکم کو کیا کہنا ہے؟ رو کے کہا میں آزان دیتا ہوں میری آزان کی آواز مدینے پہنچا. فرمایا اللہ اکبر. ماشاء اللہ سیدنا سے قبول فرمائے. یہی حق ہے حضرت اللہ یہی حق ہے. اسی طرح آخری آزان پھر کہہ دو خدا گواہ ہے ہوا نے یہ آواز سمیٹ کر جب پہنچائی نہ مدینے جہاں پہلے قدموں کے نشان تھے فاطمہ صغریٰ کو قدموں پہ منہ رکھتے چوم رہی ہے. جب آواز آئی دوڑ کر کہا نانی ام سلمہ مبارک و اکبر آ گئے. مجھے لینے کے لیے آیا ہے. جب آئے گا روزہ رسول پر روزہ ہل رہا ہے چراغ پوچھے ہوئے ہیں ندائی فاطمہ صغریٰ. حضرت اللہ یہ مدینے سے آزان نہیں کربلا سے آخری آزان. حضرت اللہ سیدہ قبول فرمائے. میرے باپ نے فرمایا اکبر اب یہاں روایت ہے صاحبان روایت بیٹھے ہیں جتنی دیر الوداع کرنے میں جناب علی اکبر کو لگی کسی کو اتنی دیر نہیں لگی. جس مسئول کے پاس جاتے ہیں اجازت تو بی بی اٹھ اٹھ کے کہتے ہیں علی اکبر علی اکبر یہاں تک جب آئے نا اپنی حقیقی ماں یہ دیکھنا رلانے کے لیے ام لیلا کے پاس آئے. امی اجازت کہیں ابھی کہیں نہیں ارادہ کیا کہ میں امی کہوں. میری باپ بی بی نے کہا اکبر ذرا ٹھہر جا جیسے تجھے برقعے میں پالا ہے میں اس سے پوچھ لوں. کہا بی بی باپ اجازت میں اب علی اکبر کو بیٹا کہہ لوں. اللہ اکبر. جب کہا نا بیٹا بی بی نے کہا بیٹا کہہ لوں. اب کہا تو بیٹا کہہ میں بیٹا دوں ماں. اللہ سب میرا آ گیا کربلا کی زمین. اور جب آئے نا جناب زینب عالیہ کے آگے امی کہا خدا گواہ بی بی نے کہا علی اکبر میرے سارے ارمان دل میں رہ گئے. جب نکلے نا باہر میرے امام نے فرمایا علی اکبر بڑی دیر ہو گئی مولا اب اجازت ملی ہے. میرے طرف دیکھے روایت ہے کہ امام نے رکاب پکڑی کہا بیٹا میں سوار کرا. امام نے رکاب پکڑ کے سوار کرایا.
علی اکبر نے کہا بابا آپ امام بھی ہیں بابا بھی ہیں، میری نکاح پکڑی ہے. رو کے فرمایا علی اکبر ہو کے نہیں شبیہ رسول ہو. خدا دعا جب علی اکبر چلے نا، چلے میں تو دکھائے سے چلے، ذرا فرمایا گھوڑا آہستہ رکھنا اکبر، ذرا گھوڑا تیز چلا. امام نے دوڑنا شروع کیا، تب دوڑے نہ کہ اکبر رک جاؤ. ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ اتارا، 7 مرتبہ سوار کیا. اکبر نے کہا بابا 7 مرتبہ کیوں اتارا، 7 مرتبہ کیوں سوار کرایا؟ کہا اکبر تو حسین ہوتا میں اکبر ہوں، پھر پتا چلتا اکبر کسے ہے. اب علی اکبر کے امام نے جب بھیجا نا یہ جملہ کہا علی اکبر پلٹ کے بابا کی طرف ضرور دیکھ. علی اکبر نے پہلا حملہ کیا، جملہ کہہ دوں حملہ، کئی حملے کیے، حملہ کیا کرتے کیسے منزل تک روایت میں ہے کہ علی اکبر لڑتے ایک ایسے مقام سے گزرے، ایک ملوم چھپے ہوئے ہاتھ سینے میں برچھی ماری اور توڑ دی برچھی آزادار جب برچھی لگی اور علی اکبر زین سے گرے. یہ نہیں کہا بابا مدد کون، کہا جا بتا علیک منی السلام. جب گرے امام ایسے ہے، جب قریب امام کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، ترمذی سے کبھی ادھر ہو جاتے ہیں. امام نے کہا علی اکبر بابا کو نظر نہیں آ رہا، آواز کو ایک نہیں سا آواز آئی نا، امام بلا سے پسر زامے بغل کہلیوں کے بھاچر رسول سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ سے تو وہ کہلیوں کے بھاچر. جب آئینہ علی اکبر کا سر گود میں رکھا، ایک خون کا صاف کیا، علی اکبر دیکھو کیا حال ہے بابا، اچھا مجھے گلے لگاؤ. جب گلے لگایا ایک ہاتھ سینے پہ، ایک ہاتھ اسے گلے لگایا. میرے آقا نے کہا اکبر ایک ہاتھ کیوں نہیں اٹھا؟ کہا مولا برچھی مارنے والے ظالم نے کہا تھا سنا ہے حسین صابر آئے ہیں تیرے سینے سے برچھی نکال. تیرے ماں نے فرمایا فخر اسماعیل بن میں فخر ابراہیم. جب ہاتھ ڈالا کھینچنا چاہا علی اکبر کا لاشا بلند ہو گیا. علی اکبر نے کہا بابا آج ابراہیم اور اسماعیل ہوتے دیکھتے تو کتنا بڑا صابر ہے. قلعے کے قریب سے آواز آئی، ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں انتم سید الصابرین، تم سے بڑھ کر کوئی صابر ہے ہی نہیں. پھر امام نے ہاتھ ڈالا. اب تو ڈالا علی اکبر کے لب ہلے جو رونا چاہتے ہیں. اب امام نے سنا علی اکبر کیا کہنا چاہتے ہیں، اہستہ سے کہا بابا بہن سمرا ملا. میرے امام نے فرمایا میرے انگلیوں میں دیکھو. اب جو دیکھا کہا بابا نہ دیکھتا تو اچھا تھا. کہا کیا دیکھا؟ بابا میرے قدموں کے نشانوں. فاطمہ صغرا نور آتے کہہ رہی ہے اکبر جسمی کا سایہ بن گیا. بہن احتجاج میں آئے، ندائی فاطمہ صغرا، بس آواز پہنچ گئی. علی اکبر نہیں آ سکتا، علی اکبر نہیں آ سکتا.